بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارستان اردو 7ویں جماعت کے لیے آج دوسرا سبق ہے، ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد جو ہوا، پانی، پیڑ پودے اور سینکڑوں قسم کے جاندار ہیں، یہی ہمارا ماحول کہلاتے ہیں۔ ان سب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی ایک عنصر میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو سارا ماحول بگڑ جاتا ہے اور اس کا ہم سب پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آج کل مختلف قسم کی بیماریاں کیوں وبائی صورت اختیار کر گئی ہے؟ کینسر کی بیماری کیوں اس قدر عام ہو گئی ہے؟ دل کے مریضوں کی تعداد کیوں بڑھ گئی ہے؟ لوگوں کو سانس کی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ مریضوں کی تعداد کیوں بڑھ گئی ہے؟ لوگوں کو سانس کی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ موسموں کا چلن کیوں بگڑ گیا ہے؟ گرمیاں کیوں شدید ہو گئی ہے؟ گرمی زیادہ ہو گئی ہے۔ جاڑے میں برف باری کیوں کم ہو گئی ہے؟ دریاؤں کا پانی کیوں اتھلا اور گدلا ہو گیا ہے؟ شفاف پانی کے چشمے اب کیوں سوکھ گئے ہیں؟ ان سب کی وجہ بس یہی ہے کہ ماحول کے مختلف عناصر میں جو ایک قدرتی توازن تھا وہ اب بگڑ گیا ہے اور اس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ پچھلی 1.5 صدی میں انسانی آبادی جس رفتار سے بڑھی ہے اسی رفتار سے انسان کی ضرورتیں بھی بڑھ گئی۔ ان بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیداوار بڑھانے کی کوششیں بھی تیز تر ہوتی گئی۔ اسی مناسبت سے ہر طرح کے قدرتی وسائل پر دباؤ بھی بڑھتا گیا۔ صنعتی انقلاب نے انسان کو مشینوں سے روشناس کرایا جن کی مدد سے ہماری پیداواری صلاحیت کئی گنا بڑھ گئی اور اسی طرح سے ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ لیکن پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ خام مال کو استعمال کرنا پڑا۔ زیادہ اناج اگانے کے لیے ہم نے زیادہ سے زیادہ زمین کو زیر کاشت لایا۔ اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے جنگل صاف کر دیے۔ اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے جنگل صاف کر دیے۔ اسی طرح کارخانے لگنے سے گرد و پیش کے وسائل پر بھی دباؤ پڑا۔ مثلاً جہاں ہم نے کاغذ کا کارخانہ لگایا، آس پاس کے علاقے کے جنگل صاف ہو گئے کیونکہ ساری لکڑی کاغذ بنانے کے کارخانے کی نظر ہو گئی۔ جہاں دھات سازی کا کام ہوا تو کان کنی اتنی ہو گئی کہ ساری زمین کھود کر بنجر بنا دی گئی۔ قدرت نے ماحول کے مختلف عناصر مثلاً ہوا، پانی، جنگلات اور جانداروں میں ایک خاص طرح کا جو توازن قائم کیا گیا تھا وہ انسان کی بڑھتی ہوئی آبادی اور مشینی دور کی آمد سے بگڑ کے رہ گیا۔ کارخانوں اور فیکٹریوں سے نہ صرف یہ کہ خام مال کی شکل میں قدرتی وسائل کا بے دریغ استعمال ہوا بلکہ ان فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والے مادوں نے ہوا، پانی اور زمین کو زہر آلود کر دیا۔ جب فیکٹریاں اور گاڑیاں کم تھیں تو کم گیسیں فضا میں خارج ہوتی تھیں اور یہ تھوڑی سی مقدار بہت جلد ہوا میں تحلیل ہو کر اتنی ہلکی ہو جاتی تھی کہ اس کا زہر پیلا پن ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ اب اتنی زیادہ مقدار میں یہ گیسیں ہوا میں خارج ہوتی ہیں کہ ان کا پھیلنا اور تحلیل ہونا ناممکن ہے، یعنی حلول، ملنا جلنا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ زہریلی گیس
गैसें ख़तरनाक हद तक हवा में जमा हो रही हैं। ऐसी हवा में जब हम सांस लेते हैं तो ये सब कीमियाई मादे हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से खारिज होने वाली गैसों में ज़्यादा मिक़दार कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड गैस की होती है। इन सभी गैसों की ज़्यादती हमारे कुदरती माहौल के लिए मुज़िर है, यानी नुकसानदेह है। इनमें से कुछ गैसें तो ऐसी हैं जो पानी के साथ मिलकर तेज़ाब बनाती है। जब बारिश होती है तो ये गैसें तेज़ाब की सूरत में ज़मीन पर आती है। इसी तरह की तेज़ाबी बारिशों का कई ममालिक में तजुर्बा हो चुका है और हो रहा है। इन तेज़ाबी बारिशों से न सिर्फ पेड़ पौधों और जानदारों को नुकसान पहुंचा है बल्कि उनसे इमारतें भी मुतासिर हुई हैं, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का भी फ़र्क पड़ा है। कारखानों से जो कीमियाई फुजला धुएं और पानी की सूरत में खारिज होता है वो हवा के साथ ज़मीन और पानी को भी जहर आलूद कर देता है। चुनांचे आजकल हमारे मुल्क के बहुत से दरियाओं का पानी ना तो पीने के काबिल रहा है और ना ही सिंचाई के लायक। इसके अलावा ऐसे पानी में रहने वाली मछलियाँ और दूसरे आबी जानवर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर मर रहे हैं। हवा और पानी की कसाफत को काबू में रखने के लिए कुदरत ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम कर रखा था। ज़मीन के सीने पर फैले हुए जंगलात ये काम बखूबी अंजाम देते थे। हवा की आलूदगी को दरख्त और पौधे जज़्ब कर लेते हैं और फिर इन पेड़ पौधों से खारिज होने वाली ऑक्सीजन गैस हवा के जहरीलेपन को भी कम कर देती है। लेकिन जंगलात का सफाया करके इंसान ने इस कुदरती निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया और इस तरह से माहौल की आलूदगी में इजाफ़ा हुआ। साइंसदानों के हिसाब से हर मुल्क की खुश्की का 1/3 हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए, यानी हर मुल्क में कम अज़ कम 33% इलाक़े में जंगलात होना ज़रूरी है। लेकिन आज खुद हमारे मुल्क की सूरत हाल ये है कि 11% से भी कम इलाक़े में जंगलात है और इसी वजह से हमारे यहाँ मौसमों का चलन बदल गया है और बारिश का निज़ाम इस हद तक दरहम बरहम हो गया है कि किसी इलाक़े में खुश्क साली होती है, कहीं सैलाब की तबाहकारियाँ। तरक्की में तामीर और तख़रीब के दोनों, यानी इंसान ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है। तरक्की में तामीर करना, मकान बनाना, तख़रीब बेकार काम, ख़राब होना। तरक्की में तामीर और तख़रीब के दोनों पहलू होते हैं। तरक्की के लिए ऐसे तरीक़े बरुए कार लाने चाहें जिनसे तख़रीब का पहलू बड़ी हद तक कम हो जाए। सनअती इनकलाब और उसके बाद होने वाली सरगर्मियों से हमें बेपनाह फ़ायदे हासिल हुए। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी बड़ी हद तक आरामदेह हो गई, लेकिन साथ ही हमें बेशुमार नुकसानात से भी दोचार होना पड़ा। सरसब्ज़ और शादाब जंगल वीरानों में तब्दील हो गए, शहरों की हवाएं मसमूम हो गई, दरियाओं का शफ़ाफ पानी पीने के लायक नहीं रहा। हवा और पानी की कसाफत से बहुत सारी बीमारियां आम हो गई। चुनांचे आजकल हमारे साइंसदान ऐसी टेक्नोलॉजी की तलाश कर रहे हैं जिससे माहौल पर किसी तरह का बुरा असर ना पड़े और जो टेक्नोलॉजी हमारे माहौल से हम आहंग है, उसके अलावा इस बात की भी बराबर कोई कोशिश की जा रही है कि माहौल पर जो मुज़िर असरात पहले ही पड़ चुके हैं, यानी नुकसान होने वाले असरात, उन्हें किसी तरह से ज़ाइल किया जा सके, ख़त्म हो सके। मसलन ये बात अब हमारी समझ में आ गई है कि बड़े बड़े डैम बनाने
بڑے بڑے ڈیم بنانے سے ہزاروں ایکڑ زمین سے جنگلات صاف کیے جاتے ہیں، اور پھر دریاؤں کے پانی میں گاد کی مقدار چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے آہستہ آہستہ یہ ڈیم بھی گاد سے بھر جاتے ہیں اور اس کی گہرائی کم ہو جاتی ہے، لہٰذا ان سے ہم اتنی دیر فائدہ نہیں اٹھا سکتے جتنا کہ توقع ہوتی ہے۔ اسی لیے اب ماہرین کی رائے میں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانا ہی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ایک تو یہ ڈیم جگہ بھی کم گھیرتے ہیں اور دوسری طرف ان سے ہونے والے نقصانات بھی مقابلتاً کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح اب کارخانوں سے نکلنے والے کیمیائی فضلے کے زہریلے پن کو دور کرنے کی ترکیبیں بروئے کار لائی جا رہی ہے۔ موٹر گاڑیوں اور دوسرے انجنوں سے نکلنے والے دھوئیں پر بھی اب روک لگائی گئی ہے، اور ایک خاص مقدار سے زیادہ دھواں نکلنے پر ایسی گاڑیوں پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اس معاملے میں عوام کو بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صرف حکومت کی عائد کی ہوئی پابندیوں ہی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا۔ اگر ہمیں ان باتوں کا احساس ہو جائے تو ہم اس معاملے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم ذرا سی کوشش سے ماحول کی آلودگی کو بہت حد تک قابو میں لا سکتے ہیں، اور یوں بہت سی بیماریوں کا تدارک کر سکتے ہیں، اور ہماری آنے والی نسلیں زیادہ بہتر فضا میں سانس لے سکتی ہیں۔ اب الفاظ میننگ بھی سن لیجئے۔ لفظ معنی: عنصر، عنصر کہتے ہیں اصل، بنیاد، جڑ۔ براہ راست، سیدھا۔ چلن، چال، وضع، رفتار۔ اتھلا، کم گہرا، اتھلا کے معنی کم گہرا۔ گدلا، میلا۔ مقدر، غلیظ، گندا۔ مقدر کہتے ہیں گدلا پن ہونا۔ شفاف، نہایت صاف، جس میں آر پار نظر آئے، جیسے شیشہ وغیرہ۔ گرد و بیش، آس پاس، قرب و جوار۔ شفاف پانی اس کو بھی کہتے ہیں جیسے ہم کسی تالاب پر بالکل صاف پانی ہو تو ہمارا فوٹو اس کے اندر پانی کے اندر بھی پرچھائی آتی ہے۔ گرد و بیش، آس پاس، قرب و جوار۔ بے دریغ، بلا تعامل، بے سوچے سمجھے، بے جھجک۔ تحلیل ہونا، حل ہونا، گل جانا۔ فضلہ، بچا ہوا، فاسد مواد، کسی چیز کا پھوک۔ کثافت، غلاظت، گندگی۔ تخریب، بربادی، خرابی۔ بروئے کار، استعمال، لانا، کام میں لانا، شروع سے استعمال کرنا۔ مسموم، زہریلا، مسموم، زہریلا۔ زائل کرنا، دور کرنا، ختم کرنا۔ تہ میں بیٹھنے والے، مٹی اور ریت۔ نظر ہونا، قربان ہونا۔ تدارک کے معنی چارہ کرنا، تعمیر، بنانا۔ تدارک کے معنی حاصل کرنا بھی ہے، ایک معنی ہے، فیروز اللغات میں لکھا ہے۔ آلودگی، گندگی۔ خارج، باہر، خارج ہونا، باہر ہونا۔ آلودہ، آلود، گندا۔ گاد کے معنی ہے تہ میں بیٹھنے والی مٹی اور ریت۔ اللہ۔ اب یہ سبق اختتام ہوا۔ اب سوال جواب کاپی کی شکل میں دیا جائے گا۔